محمد بن حنفیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر فاطمی اولاد۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بابا جان یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، یہ محمد بن حنفیہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے بہت بڑی شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس امت میں جس شخص کو حاصل ہے وہ ابو بکر ہیں۔ کہتے میں نے پھر دوسرا سوال کر دیا، ثم من، پھر کون؟ قال عمر، تو فرمایا ان کے بعد جناب عمر جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وخشیت ان یقول عثمان، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے اب پھر سوال کیا نا کہ اس کے بعد کون، تو شاید کہہ دیں کہ عثمان، تو میں نے خود اپنی طرف سے ہی کہہ دیا کہ ثم، کہتے ہیں کہ قل تو ثم انت، کہ اس کے، میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ابو بکر ہو گئے، عمر ہو گئے، اس کے بعد تو سب سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے جواب یہ دیا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ایک عام آدمی ہوں، مجھے کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ کسر نفسی کے طور پر انہوں نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بات نکتہ ہے کہ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ راوی ہیں اس روایت کے جس کو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو منتقل کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر فضیلت والی شخصیات جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اس تعلق کو دریافت کریں کہ جو اہل بیت، خاندان نبوت، اور وہ تعلق جو خلفائے راشدین کے درمیان تھا، پھر جو روایات ایک دوسرے کے بارے میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے پر کس طرح اعتماد کرتے تھے، ایک دوسرے کی عظمت کا کس طرح اعتراف کرتے تھے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی کہ تینوں خلفائے راشدین ابو بکر، عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں تھی کہ ان سے زبردستی بیعت لے سکتا، اپنی مرضی کے ساتھ بارضا اور رغبت انہوں نے بیعت کی۔ اس سے ان کا تعلق ہمیں سمجھ آتا ہے۔